ولایت نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قومی، بین الاقوامی، مشرقی وسطی اور اسلامی دنیا کی اہم خبروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام ورلڈ بلیٹن۔ بلیٹن سے پہلے نگاہ ڈالیں گے آج کی اہم سرخیوں پر۔ ایران نے سعودی عرب کو کبھی بھی دشمن ملک کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں عرب لیگ کا اجلاس شروع۔ امریکہ کو سعودی عرب نے پھر صدمہ دیا، اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی تجویز مسترد۔ ایران، چین اور روس کے مابین اتحاد، عالمی نظام میں ایک نئے باب کا آغاز۔ بنارس کی گیان واپی مسجد کے سائنسی سروے کی اجازت کو چیلنج۔ اورنگ آباد اور ناگپور سے عازمین حج کے کرائے میں اضافے پر ابو عاصم اعظمی نے جتایا اعتراض۔ عرب لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ پہنچے شامی صدر بشار اسد۔ دمشق کی مخالفت جاری رکھے گا قطر، شام کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے کیا صاف انکار۔ طالبان کو ایران کی نصیحت، سیاسی بیان بازی چھوڑو، سیستان و بلوچستان کا حق دو۔ شمالی کوریا کو امریکہ کی دھمکی، پیونگ یانگ نے لگایا سیول اور واشنگٹن پر بلیک میلنگ اور غنڈہ گردی کا الزام۔ ہنگری کی دھمکی، یوکرین کے لیے یورپی یونین کی اگلی فوجی امداد کو کرے گا ویٹو۔ 3 امریکی صدر کے سابق قومی سلامتی مشیر کا شکوہ، ایران کو امریکہ کا کوئی خوف نہیں۔ عراق میں ابھی تک نہیں کھولی گئیں 95 اجتماعی قبریں۔ یہودی عالم کا دعویٰ، تعلقات معمول پر آ جائیں تب بھی صہیونیوں سے عربوں کی نفرت کم نہیں ہوگی۔ پولیٹیکو نے کیا خلاصہ، یوکرین جنگ ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا امریکہ۔ اب خبر تفصیل سے۔ ایران، چین اور روس کے مابین اتحاد، عالمی نظام میں ایک نئے باب کا آغاز۔ ایران کے دورے پر آئے روس کے بحری کمانڈر نے ایرانی مسلح افواج کے نائب سربراہ سے ملاقات کرتے ہوئے علاقے کے تیزی سے بدلتے حالات اور چین، روس اور ایران کے باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی بحری کمانڈر ایڈمرل نیکولائی یومینوف نے ایرانی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف امیر ناصر زادے سے ملاقات اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے آغاز میں ایرانی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف امیر ناصر زادے نے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں ایران اور روس کے دو طرفہ اور بین الاقوامی تعلقات میں توسیع آئی ہے اور دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے مابین ملاقاتیں اس بات کی واضح مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت دنیا میں یہ قطبی نظام قائم کرنے کی کوشش میں لگے مغربی اتحاد کے خلاف بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر ایک انتہائی اہم اتحاد کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ناصر زادے نے کہا کہ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کے دہانے پر ہے۔ ہماری باہمی مشقوں اور بین الاقوامی تعلقات اور نشستوں کے انعقاد نیز ایران، چین اور روس کے مابین اتحاد ایک نئے عالمی نظام کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے ایران کی بحری فوج کی حالیہ مہم کو ایک تاریخی اقدام بتاتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کی بحری افواج کے پاس باہمی تعاون کو وسعت دینے کے لیے بہت سے مناسب جواز اور اس کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور اگر دونوں افواج کے درمیان تعاون کی سطح بڑھے تو علاقے میں ایک بحری طاقت تشکیل پا سکتی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف نے رشت آستارا ریلوے کی تعمیر کو شمالی جنوبی ممالک کے لیے ایک مؤثر قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران ماسکو کے مابین نظامی اور سلامتی تعاون کی سطح میں اضافے سے دونوں ممالک کے اقتصادی اور سیاسی مسائل پر بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب خطے کی سلامتی کے لیے خطے کے ہی ممالک کوشش کریں گے تو غیر علاقائی قوتوں کے خطے میں موجودگی کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ روسی بحری کمانڈر ایڈمرل یومینوف نے کہا کہ ہم بحری نظام میں ایک مشترکہ نتیجے پر پہنچے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سے درک بھی کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں ہم متحد ہیں اور کوئی بھی طاقت ہماری طرف غلط نگاہ نہیں ڈال سکتی۔ اگلی خبر میں ایران پاکستان بارڈر مارکیٹ کے افتتاح کے موقع پر صدر رئیسی اور پاکستانی وزیر اعظم کی ملاقات کے موقع پر دیے گئے ایرانی صدر کے بیان کی بات کریں گے۔ ایران نے کبھی بھی سعودی عرب کو دشمن ملک کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ایران کے صدر مملکت آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے سیستان کے اپنے ایک روزہ دورے پر پاکستان کے ساتھ لگتی سرحد پر پیشین مند بارڈر مارکیٹ کی مشترکہ افتتاحی تقریب کے بعد پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ سید ابراہیم رئیسی نے پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی ممالک کے درمیان علاقائی تنازعات کے حل کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی سنجیدگی کو بیان کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کبھی بھی سعودی عرب کو اپنا دشمن ملک نہیں سمجھا۔ انہوں نے ایران اور پاکستان کے درمیان 7 سرحدی بازاروں کی تعمیر اور بجلی کے تبادلے کو اچھے تعاون کا ایک اور مظہر اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی بنیاد قرار دیا۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا، پاکستان اور ایران کے درمیان کاروباری سطح ابھی تک مطلوبہ نتائج تک نہیں پہنچی۔ ہم پاکستان کے ساتھ تجارتی، صنعتی، زرعی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے ایران کے ساتھ سرحد کے زیرو پوائنٹ پر پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے وفد کی موجودگی کو اسلامی جمہوریہ ایران میں سلامتی کے استحکام کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ سرحد پر بعض دہشت گرد گروہ دونوں ممالک کی سرحدوں کو غیر محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے پاکستانی حکومت کو حساسیت دکھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی عوام آپ سے ملنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی خبر عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جدہ پہنچے شامی صدر بشار اسد کو لے کر ہے۔ عرب لیگ کے اجلاس میں شرکت کے لیے جدہ پہنچے شامی صدر بشار اسد۔ شام کے صدر بشار اسد عرب لیگ میں شام کی پوری شان و شوکت کے ساتھ واپسی کے بعد عرب سربراہان کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے جدہ پہنچ گئے ہیں۔ المیادین نے شامی صدر بشار الاسد کے جدہ پہنچنے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ صدر بشار الاسد سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونے والی عرب لیگ سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ عرب لیگ کا 32واں اجلاس سعودی عرب کے شہر جدہ میں منعقد ہوگا۔ شامی وزیر خارجہ نے کل ہی عرب لیگ کے اجلاس میں بشار اسد کے شامل ہونے کی بات کہی تھی۔ غور طلب ہے کہ سال 2010 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب شامی صدر بشار اسد عرب لیگ کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی غرض سے جدہ پہنچے ہیں۔ اگلی خبر میں اسرائیل سعودی عرب تعلقات کو معمول پر لانے کی سازش میں لگے امریکہ کو ملی ناکامی سے مربوط ہے۔ امریکہ کو سعودی عرب نے پھر صدمہ دیا، اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے کی تجویز مسترد۔ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب اور اسرائیل کے مابین تعلقات معمول پر لانے کی پلاننگ عملی ہونے سے پہلے ہی سعودی عرب کی طرف سے سختی سے ٹھکرا دی گئی۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایکسیوس نے رپورٹ دی ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی امریکی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب فی الحال صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے سلسلے میں مزید اقدامات کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ایکسیوس کی رپورٹ میں سعودی عرب اور غاصب صہیونی ریاست کے باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کے سلسلے میں بائیڈن کی کوششوں کو ریاض تل ابیب کو باہم ویلڈ کرنے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگرچہ سعودی عرب اور اسرائیل کا باہمی سمجھوتا ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ناخوشائند ہو سکتا ہے، لیکن یہ بائیڈن کے لیے ایک اہم سیاسی سرمایہ ہوگا۔ امریکہ کے لیے مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب کتنا ضروری ہے، اس بات کو بائیڈن اسی وقت جان گئے تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ مقتول سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں بن سلمان کو سزا دینے سے امریکہ کو عظیم نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اسی وقت سے خاشقجی کے بے رحمانہ قتل کی تحقیق اور مجرموں کو سزائے واقعی کا امریکی تقاضا خاموشی سے دم توڑ گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان نے خبر دی ہے کہ امریکہ زیادہ سے زیادہ اگلے ایک ہفتے تک تل ابیب ریاض کے درمیان تعلقات بحالی کے سمجھوتے پر کام شروع کرے گا۔ جیک سولیوان نے گزشتہ ہفتے جدہ میں محمد بن سلمان سے ملاقات میں ان سے تل ابیب کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات معمول پر لانے کی تجویز سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ ایکسیوس نے اپنی اسی رپورٹ میں لکھا کہ بعض امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس سال کے آخر تک ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے سلسلے میں دو طرفہ سمجھوتے کے موقع فراہم کیے جائیں گے۔ آج کے بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ قومی، بین الاقوامی، مشرق وسطیٰ اور اسلامی دنیا کے اہم معاملات سے باخبر رہنے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔